رش سے بھرپور استقلال اسٹریٹ پر وہ دو آزاد پرندے کتنے ہی دنوں بعد اپنے پر پھیلائے ارد گرد سے بے نیاز تھے۔ سفید رنگ کا اوور کوٹ پہنے وہ اس کے ہمراہ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ابدر، سلطان نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ سے کچھ پوچھوں؟ ضرور پوچھو۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا خواب کیا ہے؟ سلطان نے کندھے اچکائے۔ ارے بتائیں تو، کوئی تو ہوگا نا۔ کبھی اس بارے میں سوچا نہیں۔ عائشہ نے نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ پھر بھی کچھ تو ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہو، جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہوں، کچھ الگ، کچھ ہٹ کر، کچھ ایسا جس کے بارے میں آپ سوچیں تو آپ خوش ہوں اور چاہیں کہ آپ وہ ضرور کریں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بتاؤ، تمہارے خواب کیا ہیں؟ عائشہ نے ماتھے پر زوردار ہاتھ مارا۔ ہمیشہ الٹا سوال کرنا لازمی ہوتا ہے آپ کے لیے۔ کبھی تو میری بات کا جواب دے دیا کریں ابدر۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی نظر اسٹریٹ کے ایک طرف لگے اسٹالز کی طرف تھی۔ وہ کب سے نظریں اس طرف کیے ہوئے تھا۔ وہ اسے لیے ایک اسٹال کے قریب آ رکا، جہاں الگ الگ کتاروں میں رنگ برنگی چوڑیاں ترتیب سے سجائی گئی تھیں۔ سلطان نے اشارہ کیا تو اس کی نظر ان رنگ برنگی چوڑیوں پر جا ٹکی اور وہ اپنا سوال بھلائے چہکتی ہوئی انہیں دیکھنے میں مصروف ہوئی، مگر اس کی نظر ان ڈھیروں رنگوں میں سے صرف سفید رنگ پر ٹکی تھی۔ اس نے انہیں تھاما تو سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے سفید رنگ ہی ہر جگہ نظر آتا تھا۔ چند سفید رنگ کی چوڑیاں دونوں کلائیوں میں ڈالے وہ انہیں کھنکھناتی ہوئی سلطان کی جانب کر گئی۔ کیسی لگ رہی ہیں؟ سلطان نے اس کی دونوں کلائیاں تھامیں اور وہ انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ پسند آئیں؟ بہت، وہ لمبا کر کے بولی۔ تو وہاں لگا ہر رنگ اس نے اپنی اس پیاری سی رنگوں سے بھرپور زندگی کے لیے محفوظ کیے۔ وہ چلتی ہوئی کبھی اپنے ہاتھ آگے کرتی تو کبھی ان چوڑیوں کو چھنکاتی۔ وہ خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر وہ مضبوط شخص مطمئن تھا۔ وہ بالاٹ کی ڈھلوان دار گلیوں میں داخل ہوئے تو گھروں سے آتی آوازیں ان کی کانوں سے ٹکرائیں۔ کہیں کسی کے اونچا بولنے کی آوازیں تو کہیں گیس چلنے کی، کہیں بچوں کے چلانے کی تو کہیں خاموشی۔ وہ بغور ہر ایک آواز سنتی اپنے ڈریم ہاؤس داخل ہوئی۔ ایک لمبی سانس بھرتی وہ مسکرا دی۔ یہاں ایک سکون ہے، ایک ایسا سکون جو ہر تکلیف اور پریشانی کو کھینچ کر دور پھینک دیتا ہے۔ بالکونی کی ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے وہ آسمان کو تکتی دھیرے سے بولی۔ سلطان نے انگلی سے اس کے بال کان کے پیچھے درست کرتے گہری سانس بھری۔ وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور وہ اسے، اور اس گھر کو مکمل تم کرتی ہو میری چھوٹی سی گڑیا۔ وہ مسکرائی اور اگلے ہی پل ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ آپ مجھے چھوٹی سی کیوں کہتے رہتے ہیں ہر وقت؟ میں چھوٹی تو نہیں ہوں، پورے 21 سال کی ہونے والی ہوں، اور 21 سال کم تو نہیں ہوتے۔ وہ مسکرایا۔ چھوٹی تو مت کہا کریں تو اور کیا کہا کروں؟ کچھ بھی جو آپ کا دل چاہے۔ اچھا تو پیارے بالوں والی لڑکی، ذرا بات سنو۔ سلطان نے جھک کر اس کے چہرے کے نزدیک ہوتے کہا۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ پیاری آنکھوں والے دادا جی؟ سلطان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیوں جی، جان پیاری نہیں تمہیں؟ وہ آئی برو اٹھائے بولا۔ عائشہ نے اس کی طرف رخ کرتے اس کا گریبان دھیرے سے تھاما۔ وہ تو دے چکی ہوں نا، اب
وہ پیاری آپ کو ہونی چاہیے، مجھے نہیں۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ سلطان نے ایک نظر اپنے گریبان پر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ سلطان کا گریبان جکڑے کھڑی ہو لڑکی، ذرا دھیان دو۔ وہ لمبی سانس بھرتی قریب ہوئی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے پنگے ذرا کم لیا کرو پیاری لڑکی۔ سلطان نے اس کی ناک پر انگلی رکھی۔ اور وہ کیوں؟ تم ابھی ٹھیک سے جانتی نہیں ہو سلطان کو۔ وہ آئی برو اچکائے بولا، سلطان ہوں گے آپ اپنی دنیا کے، میرے سامنے اس وقت میرا شوہر کھڑا ہے، وہ بھی نکما شوہر، تو لہٰذا اپنی یہ خطرناک سی دھمکیاں اپنے دشمنوں کو دیا کریں، اپنی بیوی کو دینے کی کوشش چھوڑ دیں، سمجھے؟ وہ اسے دھکیلتی ہوئی 2 قدم بڑھی ہی تھی کہ اس لوہے کے آدمی نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی تو وہ اپنی ہنسی دباتی گردن جھکا گئی۔ اب تم میرا ضبط آزماتی ہو لڑکی، ایک ایسا ضبط جو اس نازک سی جان پر بہت بھاری ہے۔ سلطان نے اس کی ٹھوڑی کو تھام کر اپنے مقابل کیا۔ وہ جھکا تو اسے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے سینے پر محسوس ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ سلطان نے اس کی گردن پر بکھرے بالوں کو ایک طرف کرتے اس نازک سی گردن کو دھیرے سے سہلایا تو وہ سہم کر ایک طرف ہوئی۔ وہ مسکرا دیا، بس اتنی ہی جان ہے تم میں، یہ ایک ذرا سا لمس تم سے برداشت کرنا محال ہے، اور پنگے لیتی ہو اس سر پھرے طوفان سے۔ وہ طنزیہ ہنسا، گردن جھکائے لب کاٹتی وہ بمشکل مسکراہٹ دبائے کھڑی تھی۔ بیٹا بچ جاؤ مجھ سے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے سلطان نے اپنا حصار تنگ کیا۔ وہ خاموش کھڑی تھی اور اسے خاموش دیکھ کر وہ شریر سے مسکراتا اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھرے اپنے پسندیدہ جھولے پر آ بیٹھا۔ سلطان نے پاؤں کو ذرا سی حرکت دیتے اس زمینی جھولے کو ہوا میں لہرایا۔ اب درد؟ پیارے بالوں والی لڑکی، وہ مسکرایا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ ارے وہی نا، آپ کا ڈریم کیا ہے؟ سلطان نے درست ہوتے اس کا سر اپنے سینے پر ٹکایا۔ سچ بتاؤں تو کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ مجھے کیا پسند ہے، میری مرضی کیا ہے، کبھی سوچا ہے نہیں، اور نہ کبھی کسی نے پوچھا۔ میں پوچھ رہی ہوں نا، بتائیں تو۔ وہ مسکرا دیا۔ میری پسند میں پہلے نمبر پر تم ہو، اور تم سے جڑی ہر وہ چیز جو تمہیں پسند ہے، اور میرے علاوہ تمہارے علاوہ کچھ ایسا ہے نہیں جو پسند آئے۔ یہ دل بہت عجیب ہے، کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی ہر چیز بیکار اور بے معنی ہے، ہر چیز بے رونق اور فضول ہے، ہر انسان کمتر اور کمزور ہے، مگر جب سب بیکار لگنے لگے تو بھی تم مجھے اچھی لگتی ہو، جب سب بے رونق اور بیکار لگے تو تمہاری باتیں مجھے پرسکون کرتی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اس کے علاوہ اپنی وہ پچھلی زندگی اگر ایک طرف رکھوں تو سب سے ہٹ کر مجھے کیمپنگ کا شوق تھا، دنیا کی ہر جگہ ایکسپلور کرنا، نیچر کو قریب سے دیکھنا، ہر احساس محسوس کرنا، دنیا کی ہر خوبصورت جگہ گھومنا۔ وہ بول رہا تھا اور وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔
وہ خوش ہوئی تھی۔ تو آپ نے کبھی اپنا خواب پورا کیوں نہیں کرنا چاہا؟ لوگ تو اپنے خوابوں کے لیے جیتے ہیں۔ مجھے کبھی وقت نہیں ملا، اس دنیا میں اس قدر کھو گیا کہ اپنے لیے کبھی وقت نہیں ملا۔ میرے ساتھ دنیا گھومیں گے؟ عشا نے اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے کہا۔ سلطان نے گردن جھکائے اسے دیکھا اور وہ کھل کر مسکرایا۔ دنیا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یو نو ون تھنگ، عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ آئی ایم ہولڈنگ مائی ہول ورلڈ ان مائی آرمز رائٹ ناؤ۔ وہ مسکرائی تو اس کا ڈمپل نمایاں ہوا اور وہ پاگل آدمی نے جھک کر اس ڈمپل پر اپنے لفظوں کا ثبوت چھوڑا۔ تم بتاؤ، تمہارا خواب کیا ہے؟ میرا خواب؟ خواب بدلتے رہتے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرا بس ایک ہی خواب تھا کہ مجھے ایک فیملی مل جائے، ایک فار ایور فیملی۔ مگر گزرتے وقت کے ساتھ وہ خواب بس ایک دھندلی سی یاد بن کر رہ گیا۔ سلطان کے حصار میں ہلکی سی سختی ابھری۔ مگر اب سب خواب ایک انسان سے جڑے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اور اب خواب نہیں، بس ایک خواہش ہے۔ اور وہ کون سی؟ دل چاہتا ہے میری ایک بڑی سی پھولوں کی دکان ہو اور اس میں اتنے پھول ہوں کہ میں سارا دن بھی انہیں دیکھتی رہوں، وہ پھر بھی ختم نہ ہوں۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کی معصوم سی خواہش پر سلطان کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ انٹرسٹنگ، تمہاری خواہش بھی تمہارے جیسی ہی ہے پیاری۔ عشا نے مسکراتے ہوئے اس کے بڑے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کی۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں موندیں اور ان نازک سی انگلیوں کا لمس اور اس کی کلائی پر کھنکتی چوڑیوں کی آواز اسے پرسکون کر رہی تھی۔ آپ پر یہ بڑے ہوئے بال جچتے ہیں اور مجھے پسند ہیں، انہیں کبھی کم مت کروانا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہوا کی رفتار تیز ہوئی تو بالکونی کے دروازے پر لٹکا ونڈ چائم پورے زور و شور سے لہرا گیا۔ اس کے آپس میں ٹکراتے پرزے ایک مدھر سا ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ عشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھے لگا میں نے اسے کھو دیا۔ مجھے وہ بہت پسند ہے، اس کی آواز بہت سکون دہ ہے۔ آپ کو وہ کہاں سے ملا؟ جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی وہیں سے۔ وہ مسکرائی۔ مجھے یہ پسند ہے، جانتا ہوں۔ اسے خریدتے وقت تمہارے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ تمہیں یہ کتنا پسند ہے۔ وہ مسکرائی مگر رکی۔ عشا نے گردن اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ اسے خریدتے وقت میں خوش تھی؟ سلطان کی مسکراہٹ ابھری۔ مجھے کیسے نہ پتا ہوگا بھلا؟ مطلب آپ کیا ہر وقت میرا پیچھا کرتے تھے؟ وہ ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مگر میں نے تو کبھی دھیان نہیں دیا اور کبھی محسوس بھی نہیں ہوا۔ سلطان نے آئی برو اٹھائے۔ تو کیا واقعی آپ؟ وہ شریر سا مسکرا رہا تھا۔ جس دن سے تم میری زندگی میں آئی، کوئی دن کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ ہاں، جاسوس کہیں کے، بھوت ہیں آپ سچ میں۔ وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چل دی۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لمبی سانس بھری۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی وہ تیکھی نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے
چوڑیاں اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو سلطان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انہیں کیوں اتار رہی ہو؟ ارے رات میں کہیں لگ جائیں گی، ویسے بھی کانچ کی ہیں تو ٹوٹ جائیں گی۔ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ٹوٹیں گی، میں دھیان رکھوں گا، مت اتارو۔ تمہاری کلائی پر ان کی آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے کلائی کو گھماتے انہیں چھنکایا تو ایک پرسکون سی آواز بلند ہوئی۔ وہ مسکرایا اور دونوں کلائیاں تھام کر لبوں سے لگاتا اپنے سینے پر ٹکا گیا۔ گہری نیند میں کہیں دور سے ایک پرمسرت سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ آواز کبھی گہری ہوتی تو کبھی مٹ جاتی۔ جب وہ سنائی دیتی وہ اس کی سماعتوں کو پرسکون کر دیتی۔ کروٹ بدلتے اس کی آنکھیں کھلیں۔ سلطان نے نگاہیں گھما کر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی نظر بیڈ سے کچھ ہی فاصلے پر پڑی۔ جہاں جائے نماز بچھائے وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ رکوع اور پھر سجدے میں جاتی تو اس کے ہاتھوں کی حرکت سے کلائیوں میں موجود چوڑیاں چھنکتیں تو ایک مدھر سا ارتعاش ابھرتا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ یہ سب پسند نہیں کرتا تھا، مگر صبح کے اس وقت اسے نماز پڑھتے دیکھ کر اسے ایک سکون سا ملتا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کے الفاظ میں جو وہ سب بھلائے بغور سنتا تھا۔ وہ کمبل ایک طرف کرتا اٹھا اور قریب آتے وہ جھک کر اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ سنت کے بعد اس نے سلام پھیرتے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آرام سے لیٹا تھا۔ وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ فرض کی نیت باندھتی وہ بقیہ نماز ادا کرنا شروع ہوئی۔ اس نے جھک کر سجدہ اس کے سینے پر کیا۔ اس کی پیشانی اپنے سینے پر محسوس کرتے اسے ایک سکون کا احساس ہوا۔ وہ سکون اس قدر شدید تھا کہ سلطان کو اپنے وجود پر ایک گہری سنسناہٹ اور کپکپی سی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے شانوں پر ہتھیلیاں رکھے رکوع اور پھر اس کے سینے پر سجدہ ریز ہوئی تو وہ اپنی گردن کو موڑ کر ایک طرف کرتا گہری سانس بھر گیا۔ نماز کے بعد دعا کرتے وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی، جو سکون سے آنکھیں موندے شاید پھر سو چکا تھا۔ عشاء نے دعا سے بھری ہتھیلی چہرے پر پھیرتے اس کے سینے پر پھونکا تو وہ ہنوز رہا۔ وہ سو چکا تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو درست کیا اور جھک کر دھیرے سے لب اس کی پیشانی پر رکھ گئی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بھوت کہیں کے، وہ بڑبڑائی۔